ولی کی بارگاہ ہے، یقیناً بہت سارے مومنین اپنی دعائیں حالات لے کر آتے ہیں اس بارگاہ میں۔ میری دعا ہے مظلوم کربلا کے صدقہ کریم العالمین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ جو دعائیں لے کر دل میں بیٹھے ہو اس صدقے کے ساتھ بخش، ذکر کا صدقہ، ذکر والوں کا صدقہ، مالک آپ کی دعاؤں کو مستمع، خصوصاً جو مومنین مومنات بیمار ہیں، میرے مالک بیماری کربلا کا واسطہ، آج کی اس بہت بڑی یاد کا واسطہ، مالک مومنین کے دکھوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ بہت سارے مومنین ہیں جو دل میں یہ تمنا لے کر بیٹھے ہیں کربلا جا کے مسافر شامل ہو، اس کے بھائیوں کو غصہ کربلا میں جہنم میرے مالک مومنین کے اس حسن کو پورا فرما، اس قرضے کو تک فرما، کربلا میں ان کو جہنم منانے کی توفیق۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک بار صلوات سے نگاہ قرآن ایک ہے اور فرقے 73، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ ذاکر کا بند ہوتا ہے، فقیر کا لنگڑا ہوتا ہے، سو تو میری ہے نہیں، آپ کے داد کے سوا میرے پاس کوئی سہارا بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو داد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل آپ نے دیکھا ہے، کبھی میں نے نہیں کہا کہ ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، جیسے کرتے ہیں آپ۔ بے ضرر خطیب ہوں، مجھے ایک بزرگ نے کتاب دیا تھا کہ بلال سے ہٹتے ہیں، نہ نعرے کی تکلیف، نہ یہ ہو، ادھر ادھر اپنا ہاتھ کھڑے کرو۔ بڑا پیارا جملہ انہوں نے بولا تھا، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری۔ آپ کی توجہ رہے گی، کوشش کرتا ہوں۔ قرآن ایک ہے، فرقے 73 ہیں، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور جو ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو 10 منٹ پہلے روزہ کھولتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور جو 10 منٹ امام جعفر صادق کے حکم جب سارا مال مسلمان سمیٹ جاتے ہیں، آخر میں پھر نمک کے ساتھ جو روزہ افطار کرنا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو خرگوش کو حرام سمجھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور جو رگڑتے کھا جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو نبی کے 4 خلیفے مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو نبی کے 12 خلیفے مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں نبی نے اپنا پہلا نکاح ایک کافر سے معاذ اللہ پڑھوایا تھا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو کہتے ہیں کافر نہیں، مومن قریش سے پڑھوایا تھا، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ اور جو کہتے ہیں نبی ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تختی لکھنا نہیں جانتے، وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔
اور جو کہتے ہیں ان پڑھ نہیں علم کا شہر تھا وہ بھی کہتے ہیں ہمارا جو سمجھتے ہیں کہ مظلوم کی عزاداری سے جنت ملتی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ عزاداروں کو مارنے سے جنت ملتی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جن کا عقیدہ ہے کہ مجلس حسین سے جنت ملتی ہے، مجلس حسین کرانے سے جنت ملتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے، اور جو ڈنڈے لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجلس حسین رکوانے سے جنت ملتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں کہ حسین بادشاہ علیہ السلام ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ تعجب کی بات ہے جو کہتے ہیں یزید رضی اللہ ہے وہ بھی کہتے ہیں ہمارا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ اب قرآن ایک ہے، گواہ ایک ہے، لڑنے والے بھی آتا ہے، کوئی توجہ ہے؟ گواہ ایک ہے، لڑنے والے 73 ہیں۔ کہتے ہیں دو قسم کی چوٹ بندے کو کھا جاتی ہے، ایک سر کی دوسری سر کی۔ گلا اچھا ہو تو چوٹ سر کی لگتی ہے، اور گال اچھی ہو تو پھر چوٹ سر کی لگتی ہے۔ نچوی جملے کا ذمہ دار ہے میں نہ کروں اس گھرانے کا، میری ڈیوٹی دلیل دینا ہے، فیصلہ آپ کے ضمیر میں کرنا ہے۔ میرے سامنے جنا لوگ تشریف فرما ہے، گواہ ایک ہے، لڑنے والے 73 ہیں۔ بابا دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، دو نہیں 73 لڑنے والے ہیں، تو 73 کے 73 کو قرآن کیسے کہہ سکتا ہے تو بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، تو بھی سبحان اللہ۔ ہر فرقہ قرآن سے ثابت نہیں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین فرقہ، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے فرقے 73 ہو جائیں گے، کلہم فی النار۔ کلہم کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے لوگ آدھا کلمہ مانا تو نظر میں رہتا ہے، کلہم فی النار، سب جائیں گے ادھر جہنم، الا صرف ایک جنت میں جائے گا۔ نبی کی حدیث کہتی ہے 72 جہنمی آئے ایک جنتی آئے، ادھر 73 کے 73 سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہمارا فرقہ مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ 73 کا 73 قرآن سے ثابت ہے، ادھر نبی فرما رہا ہے کہ نہیں جنتی ایک باقی 72 جہنمی ہے، قرآن سے ثابت ہونے والا تو ہر فرقہ جنتی ہوتا ہے، نبی نے پھر کیسے کہہ دیا 72 جہنمی ہے صرف ایک؟ ماشاءاللہ۔ کوئی رولا سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ بھائی 73 قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے صرف ایک ہی فرقہ ثابت ہے۔ اب کون سا ثابت ہے یہ فیصلہ صرف قرآن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ انبیاء کا دور گزر چکا ہے۔ اس وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان جو واسطہ اور وسیلہ ہے وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کسی کی بات خدا کی بات نہیں ہے، صرف قرآن وہ اتھارٹی ہے جس کی بات اللہ کی بات ہے۔ قرآن کے علاوہ یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا کہ وہ جنتی فرقہ جو ایک ہے جو نبی نے فرمایا تھا وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو شور ہے ہر مسجد میں اور ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مار کے
بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہے میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ جب صرف ایک ہی مذہب قرآن سے ثابت ہے، باقی 72 قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ 72 اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس کے پیچھے پس پردہ راز کیا ہے؟ نبی نے فرمایا صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ ادھر 73 شور مچا رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہمارا فرقہ۔ یہ جو اتنا شور مچا ہوا ہے 73 ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور یہ راز پورے پاکستان میں، پورے پاکستان میں یہ راز صرف 2 بندے جانتے ہیں، ایک علامہ ڈاکٹر اقبال اور دوسرا علامہ بلال۔ اور یہ راز میں آپ کو مفت میں نہیں بتاؤں گا۔ 2 بندے آئے جو اس راز کو سمجھتے ہیں کہ بھئی جنتی فرقہ ایک ہے، شور صاحب نے ڈالا ہوا ہے، تو یہ شور کیوں ڈال رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سنو، پوری توجہ چاہیے مجھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ایک ہے قرآن اور ایک ہے قرآن کا ترجمہ۔ میرے ساتھ دوہراؤ ذرا، ایک ہے قرآن اور دوسرا کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ۔ یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ قرآن نہیں ہے۔ گھبرا گئے ہو نا؟ جو ترجمہ ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ دلیل پوچھو نا جی، کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، جو ترجمہ ہے وہ بندے کا کلام ہے۔ اور قرآن اللہ کے کلام کو کہتے ہیں، بندے کے کلام کو قرآن نہیں کہتے۔ جو ترجمہ ہے یہ بندے کا کلام ہے، بندہ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ مولوی کا کلام، مفسر کا کلام، مترجم کا کلام ہے۔ ترجمے 73 ہیں، قرآن 73 نہیں ہے۔ ہر مذہب نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق ترجمہ کیا ہوا ہے۔ قرآن 73 نہیں، ترجمے 73 ہیں۔ جب ترجمے 73 ہیں تو پھر ترجمہ اور ہے، قرآن اور ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ترجمہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ترجمہ بندے کا کلام ہے، عالم کا کلام ہے، مترجم کا کلام ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے پبلک کے ذہن میں غلط فہمی یہ ڈال دی ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ بھی قرآن ہے۔ یہ غلط فہمی دیکھیں آپ کی جو بتلاتی ہے کہ آپ بھی شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ غلط فہمی یہ ڈال دی گئی ہے کہ جو ترجمہ ہے یہ بھی قرآن ہے، اور پبلک مولانا صاحب کے جھانسے میں آ گئی اور سمجھنے لگی کہ جو قرآن اللہ کا کلام ہے جیسے وہ قرآن ہے، اسی طرح جو ترجمہ مولانا صاحب کا کلام ہے یہ بھی قرآن ہے۔ تو جب پبلک اس غلط فہمی کا شکار ہو گئی یہ ترجمہ بھی قرآن ہے، تو غلط فہمی کا شکار بنانے کے بعد پھر مولوی صاحبان نے سینے پہ ہاتھ مار کے برد گال کے کہنا شروع کر دیا میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے، میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے ان کا مذہب قرآن سے نہیں اپنے اپنے کیے ہوئے ترجموں سے ثابت ہے۔ قرآن سے صرف وہی ایک مذہب ثابت ہے جسے نبی نے کہا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الجنہ۔
میں آیا ہے. ثابت کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنے کیے ہوئے ترجمے سے. نام کیا دے رہے ہیں؟ میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے. بابا قرآن سے نہیں، قرآن سے صرف ایک ہی مذہب ثابت ہے، اور وہی ثابت ہے جو جنتی مذہب ہے. باقی بہتر جن کو نبی نے کہا تھا کہ یہ جہنمی ہیں، وہ قرآن سے نہیں، وہ اپنے کیے ہوئے ترجموں سے ثابت ہے. ترجمہ اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے. اب میں آج آپ کو وہ مذہب بتلانا چاہتا ہوں جو ترجمے سے نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہو. اللہ کی پاک کتاب، تیرے سوا ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تیرا کلام اللہ کا کلام ہے. باقی دنیا میں جس کا بھی کلام ہے اس کا اپنا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے. تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے. اب ترجمے سے نہیں، نجفی ڈائریکٹ قرآن سے پوچھ کے بتائے. توجہ ہے. اچھا ڈرائیور جب چوراہے پہ پہنچتا ہے نا، چوراہے تم سمجھتے ہو نا، چوک جہاں 4 راستے نکلتے ہیں، سمجھدار ڈرائیور چوک پہ پہنچ کے ایک بار تھوڑا بریک کا آسرا ضرور کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ راستہ پوچھنے کے لیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دور جا کے پتہ چلے غلط راستے پہ مڑ گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ تو چوک پر راستے کی تسلی ہر سمجھدار ڈرائیور. اب چوک پر 4 راستے ہوتے ہیں، ادھر 4 نہیں، راستے 73 ہیں. ہر راستے پہ مولانا صاحب کھڑے ہیں، ہاتھ میں ان کے بڑا سا ایک بورڈ ہے جس کے اوپر جنت، نیچے تیر کا نشان ہے. سب بلا رہے ہیں ادھر آؤ، جنت کو یہ راستہ جاتا ہے. اس مسجد کے مولانا صاحب کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے ادھر آؤ، جنت کو یہ راستہ جاتا ہے. تو ہر مولانا صاحب جس کے پاس بھی جان، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ جو میرے والا مذہب ہے، یہی والا مذہب جنت کا سیدھا راستہ ہے. تو اب مولانا صاحب سے نہیں، ڈائریکٹ قرآن سے پوچھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا صاحب لاہور کی آواز دے کر لائمنٹ اتار دیتے ہیں. قرآن سے پوچھیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ ترجمے کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تو میں نے اللہ کے قرآن سے بھی پوچھا، اللہ کا قرآن ہمیں ڈائریکٹلی ہدایت فرماؤ اس سچے مذہب کی جو ڈائریکٹ جنت جاتا ہے. آپ لوگوں کے لیے میں نے محنت کیا ہے، مضمون لکھنے کے لیے جگہ کا خون لگتا ہے. اللہ کا پاک کلام ہم کو رہنمائی فرما. 73 راستوں میں سے کون سا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے؟ اللہ کے پاک کلام نے مجھے کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں کتاب ہدایت دینے کے لیے ہی نازل ہوئی ہوں، لیکن حق کی جنت کے راستے کی ہدایت صرف اسی کو دیتا ہوں، ھدی للمتقین، جس کا وضو ٹھیک ہے. آپ حیران ہو گئے ہوں گے نجفی صاحب، ھدی للمتقین کا ترجمہ وضو ٹھیک ہے، یہ ترجمہ کدھر سے نکالا تم نے؟ بھائی وضو 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے چہرے کا وضو، ایک ہے آنکھ کا وضو، ایک ہے دل کا وضو. اپنے رب کو منہ دکھانے کے لیے نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہو نا، یہ چہرے کا وضو ہے. غم حسین میں یا خوف خدا سے کبھی آنسو جو بہہ جائے، یہ آنکھ کا وضو ہے. اور تقوی کو دل کا وضو کہتے ہیں. ھدی للمتقین، ہدایت دیتا ہوں لیکن صرف متقی کو. اور تقوی کیا ہے؟ دل کا وضو ہے.
پہلے جا دل کا وضو کر گیا، پھر تجھے میں اس راستے کی ہدایت کروں گا جو ڈائریکٹ جنت جاتا ہے۔ شرط بڑی سخت رکھی ہے نا قرآن میں، تو قرآن جنت کا راستہ تو بتاتا ہے، لیکن بتاتا اسی کو ہے جس کا دل تقوی کے ساتھ پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ کا کلام جہاں تو نے جنت کا راستہ بتلانا ہے، مجھے پھر وہ در بھی بتا دے جہاں سے تقوی ملتا ہے، جہاں سے دل کا وضو ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہدی للمتقین کے وزن پر کائنات کے اندر جو امام المتقین نظر آئے وہی در تقوی کا در ہے۔ میں ہوں ہدی للمتقین، تقوی کے لیے جانا ہوگا تجھے کس در پہ؟ جو در ہے امام المتقین۔ میں نے جتنی مذاہب تھے تمام کے پیروں کی مرشدوں کی تاریخ پڑھی، کسی کے مذہب کے پیر کے پاس ٹائٹل نہیں تھا امام المتقین کا سوائے میرے مولا علی۔ تو میں سمجھ گیا متقی کسے کہتے ہیں۔ متقی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں علی کی ولایت ہو، کردار میں علی کی سیرت ہو۔ اچھا اب بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ تو سمجھ گئے ہیں، جو سکول کے لوگ ہیں ان کے لیے میں ریاضی کی اصطلاح میں سمجھاتا ہوں۔ تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی کیا ہوتا ہے؟ 2 جمع 2 مساوی 4، ٹھیک ہے نا؟ ریاضی کی زبان میں سمجھو، ولایت علی مساوی سیرت علی جمع سیرت علی مساوی تقوی۔ تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ جنت کے راستے کی ہدایت دیتا صرف اسی کے ہوں جو متقی ہو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں علی کی ولایت ہو، کردار میں علی کی سیرت ہو۔ ولایت میرے پاس تھی، سیرت سیکھنے کے لیے مجھے نجف جانا پڑا۔ توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب میں نجف پہنچا تو مجھے امیر المومنین کی سیرت نے سمجھایا، بلال نجفی صاحب عقل سے کام لو، برتن دھلا ہوا نہ ہو تو اس میں گوالا دودھ نہیں ڈالتا، دل میں ہادی کا بغض ہو تو قرآن ہدایت کیسے دے سکتا؟ میں بھی قرآن کی ہدایت کے مطابق تقوی سیکھ کے آیا، پھر دوبارہ میں نے سوال کیا، اب اللہ کی پاک کتاب مجھ کو 73 میں سے وہ سیدھا راستہ جو جنت کو جاتا ہے اس راستے کی ہدایت فرما۔ تو مجھے اللہ کے قرآن نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تھوڑا بہت جانتا ہے؟ میں نے اچھل کے کہا سائیں تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ جانتا ہوں۔ وہی نا سال کے بعد جس کے نام پہ چھوٹا گوشت رات کے ملتا۔ اللہ کی قرآن نے سمجھایا مولوی ہے نا اس لیے تیرا زیادہ خیال کھانے پینے پہ رہتا ہے، وہ شیخ الانبیاء ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی دستار کا شملہ بہت اونچا ہے، دائیں شولڈر پر نبوت اور رسالت کا پھول ہے، بائیں شولڈر پر خلت و امامت کا پھول ہے، سر پہ جد الانبیاء کی دستار ہے، جس نے اس کی محبت میں جوان بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی، اس کی توحید کو بچانے کے لیے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ سبحان اللہ اس کی عزت و عظمت کا شان کا شملہ بہت اونچا، وہ بہت بڑی عزت اور شان کا مالک تھا، اور زمانے کا دستور ہے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑا آدمی مل جائے تو اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق داری بنانے کی، تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج شاید جو ہے ایسے ہے، ایسے ہی ہے۔ تو اس کی شان بڑی تھی، بڑی شان دیکھ کر یہودیوں کے مولوی کہنے لگے ابراہیم ہمارے مذہب کے بزرگ تھے،
عیسائیوں نے اس کی شان دیکھی تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ ہمارے مذہب کے بزرگ تھے. اور جو لوگ یہودی علماء کی بات پہ اعتبار کرتے تھے وہ سمجھنے لگے کہ ابراہیم کا دین و مذہب یہودی تھا. جو عیسائی علماء کی بات پہ اعتبار کرتے تھے وہ سمجھنے لگے ابراہیم کا دین و مذہب عیسائی تھا, جس کی وجہ سے ابراہیم کا اصل دین اور مذہب چھپنے لگا. اللہ نے قرآن کے اندر ایک آیت میں اس کا دین بتایا ہے, دوسری آیت میں اس کا مذہب بتایا. اب ترجمہ نہیں کروں گا, صرف قرآن پڑھوں گا اور سمجھ آ جائے گی, سب کو آ جائے گی. کیونکہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ امام المتقین کے ماننے والے بیٹھے ہیں. امام المتقین کی محبت دل میں ہو, قرآن ہدایت دیتا ہے. ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, آیت کو فوکس کرو. ترجمہ نہیں کروں گا تاکہ دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ نجفی نے بھی اپنا مذہب ترجموں سے ثابت کیا ہے. آج ترجمہ نہیں, ڈائریکٹ قرآن سے پوچھیں گے مذہب حق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً بل کان حنیفاً مسلمان. دوسری آیت میں فرمایا انا من شیعتہ لا ابراہیم. ترجمہ نہیں, آیت کو آیت سے جوڑ دو, نتیجہ واضح ہے. ابراہیم کا دین اسلام تھا, مذہب شیعہ. تو قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شیعہ مسلمان تھے. جناب ابراہیم شیعہ اسلام کے پیروکار تھے. اور نبیوں کا دین الگ الگ نہیں ہوتا. اس نبی کا دین و مذہب کچھ اور, دوسرے کا کچھ اور, تیسرے کا کچھ اور, ایسا نہیں ہے. تمام نبیوں کا دین و مذہب ایک ہوتا ہے. اللہ نے تعارف جناب ابراہیم کے حوالے سے کروایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم ہے جد الانبیاء, اور قانون یہ ہوتا ہے جو جد کا مذہب ہوتا ہے وہی سب کا مذہب. لہذا قرآن سے ثابت ہوا 1.25 کے 1.25 انبیاء شیعہ اسلام کے پیروکار تھے. 1.25 کے 1.25 نبی شیعہ مسلمان تھے. تو عالم اسلام سے میری گزارش ہے, آپ سے کوئی مسافر راستہ پوچھے, میاں چنو جانا ہے, آپ اس کو غلط راستہ بتا دیں, آگے چل کے بیچارہ بھٹک جائے, جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو امت کو ترجموں کے پیچھے مت الجھاؤ. جو قرآن نے بتایا ہے وہی ڈائریکٹ مذہب, وہی ڈائریکٹ راستہ بتلاؤ. قرآن کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو, مذہب کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. بہت کم لوگ سمجھے ہیں بھائی. قرآن کو مذہب کے مطابق نہ ڈالو, مذہب کو قرآن کے مطابق ڈھالو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کو مذہب کے مطابق ڈھالا جائے تو اس کا مطلب ہے قرآن مذہب کے مطابق ہے. مولوی حاکم ہے, قرآن محکوم ہے. اور اگر مذہب کو قرآن کے مطابق ڈھالا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے مذہب قرآن کے مطابق ہے, قرآن حاکم ہے, ہم محکوم ہے. اور یاد ہے میں نے کہا تھا 2 بندے اس راز کو جانتے ہیں. ایک قرآن سے 73 فرقے مولوی صاحبان نے کیسے نکالے ہیں. ڈاکٹر اقبال بہت پہلے اس راز سے پردہ اٹھا چکے ہیں, عالم اسلام کو بتا چکے ہیں مولوی صاحبان کی چالاکیاں کہ قرآن ایک ہے, جنتی فرقہ ایک ہے. انہوں نے 73 کیسے نکالے ہیں؟ کیسے کے جواب میں وہ فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ایک کیسے قدر اہل حرام بے توحید. نعرہ حیدری.
سوالات کے سوالات انبیاء شیعہ اسلام کے پیروکار تھے. جتنے بھی نبی آئے ہیں سب شیعہ اسلام تھے، اور قرآن کے اندر شیعہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ثابت نہیں ہے. اور جو انبیاء کا مذہب ہوتا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اگر شیعہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا نہ ہوتا، اگر شیعہ اسلام انبیاء کا دین و مذہب نہ ہوتا، تو کربلا میں زہرا کا لال کس کو بچانے کے لیے نہ. زہرا کے لال نے کربلا میں دین اسلام کو بچایا ہے یا نہیں بچایا ہے؟ کس دین اسلام کو بچایا ہے؟ شیعہ اسلام کو یا سنی اسلام کو؟ اگر زہرا کے لال نے کربلا میں قربانی سنی اسلام کو بچانے کے لیے دی ہوتی تو آج دنیا کا ہر سنی اپنے محسن کا غم مناتا. دنیا کا کوئی سنی مولا حسین کی مجلس کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ محسن جو ہو گیا نا. تو یہ راز کی بات ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ شیعہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے. زہرا کے لال نے شیعہ اسلام کو کربلا میں بچایا تھا. ہم اس لیے روتے ہیں کیونکہ شیعہ اسلام نبیوں کا مذہب ہے. لوگ اس دور میں بھی نبیوں کو مارتے تھے، نبی اس دور میں بھی مظلوم تھے. چونکہ ہم ان کے مذہب کو ماننے والے ہیں اس لیے آج بھی دنیا والے ہم کو مارتے ہیں. اگر شیعہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا نہ ہوتا، شیعہ اسلام نبیوں کا دین و مذہب نہ ہوتا، عالم ارواح میں آل نبی سے اس کو بچانے کے اللہ وعدے نہ دیتا. کربلا کی کہانی یہ عالم ارواح کی کہانی ہے. علامہ حبیب کاشانی کی معروف کتاب ہے تذکرۃ الشہداء. بہت بڑے رائٹر ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے سوالات نبیوں کی اور معصومین کے ارواح کو خلق فرمایا، ارواح کو خلق کرنے کے بعد روحوں سے خطاب کر کے فرمایا مجھے اپنی توحید کے دفاع کے لیے ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہے جس دلیل کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کوئی خدا ہے. مالک ایسی دلیل کون سی ہے؟ فرمایا اس دلیل کا نام ہے کربلا. کربلا کی کہانی کاتب تقدیر کی لکھی ہوئی کہانی. کربلا خدا کے وجود کی وہ دلیل ہے. کربلا کو سوچنے کے بعد دنیا کا ہر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یقیناً کوئی تو خدا ہے جس کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. وگرنہ خدا کے سوا اتنی بڑی عظیم قربانی کسی اور شے کے لیے دینا عقل انسانی سے مناسب ہے. میرے مالک نے فرمایا میری عدل کا تقاضا ہے، میں عادل ہوں، میری عدالت کا تقاضا ہے. کل حشر میں اس قربانی دینے والے کا مقام دیکھ کے پھر کوئی رشک نہ کرے، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہم کو موقع ملتا تو ہم بھی یہ قربانی دیں. آج میں اپنے انصاف کا ترازو توڑ کے ہر ایک کو آواز دے رہا ہوں، کوئی ہے، کوئی نبی، کوئی ولی جو اس قربانی کو دینے کی ہمت رکھتا ہو؟ سوالات
نبیوں کی روح کی آواز ہے الامان والحفیظ میرے مالک ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے ہم یہ قربانی پیش کر سکیں اس کے بعد پھر خالق کی آواز آئی 14 معصومین کی روحوں کو مخاطب کر کے فرمایا میرے نبی اور میرے نبی کی آل اس قربانی کے بغیر میری توحید نہیں بچ سکتی کوئی ہے جو اس قربانی کو پیش کرے ایک نہیں 14 مرتبہ آواز آئی اللہم لبیک میرے مالک تیری توحید کی خاطر ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آواز آئی میرے نبی 14 نہیں قربانی صرف ایک چاہیے کربلا روز روز نہیں بن سکتے لیکن فیصلہ تم نے کرنا ہے قربانی دینے والا ایک ہو شمار 14 کی ہو سب کی نظریں میرے مولا حسین پہ آ کے رک گئیں اللہ کے نبی نے آواز کہا حسین فنٹم کا آخری آئے باقیوں کا پہلا ہے 14 معصومین کا مرکز ہے تیری قربانی 14 کی شمار ہوتی ہے بتا حسین تیری رضا کیا ہے میرے مولا حسین کی روح آگے بڑھی آواز دے کر فرمایا مالک تیری توحید کی خاطر حسین حاضر آواز ہے حسین میرا حکم نہیں ہے فیصلہ تیری رضا کا ہے یہ عشق کا معاملہ ہے یہ رضا کا معاملہ ہے پہلے قربانیوں کی تفصیل سننے کے بعد اگر تیرے دل میں ہمت ہو تو پھر ہاں کرنا ورنہ یہ نہ کہنا کہ حکم تھا میں حکم نہیں دے رہا ہوں فیصلہ تیری رضا کا ہے خالق کائنات نے کربلا کا منظر عالم روا کے اندر بیان کیا فرمایا حسین اس منظر کو دیکھ اس میدان کو دیکھ 13 سال کا یتیم ہے بیوہ ماں کا سہارا لاش نہیں لاش کے ٹکڑے اٹھانے کی ہمت ہے آواز دے کر فرمایا مالک تیری توحید کی خاطر حسین حاضر پھر آواز آئی حسین ہم شکل پیغمبر نانے کی مکمل تصویر پیر کے اندر کانٹا چبھ جائے انسان 2 قدم نہیں چل سکتا کانٹا نہیں تیر قدم میں نہیں جگر میں لگا جنازہ اٹھانے کے لیے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا جوان بیٹے کا اکیلا جنازہ اٹھا سکے گا آواز آئی مالک تیری توحید کی خاطر حسین حاضر پھر خالق کی آواز آئی حسین علی کی مکمل تصویر کری الجران بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاس خالی قیام چھوڑ کے جائے گا وفا کی تاریخ رقم کر جائے گا واپس نہیں آئے گا اس قدر نڈھال ہو جائے گا جنازہ اٹھا نہیں پائے گا منظور ہے آواز میرے مالک تیری توحید کی خاطر حسین حاضر ہے کربلا کی قربانیوں کی تفصیل گنواتے ایک وہ منزل آئی جب ایک سناٹا چھا گیا ہے ایک خاموشی کا عالم چھا گیا ہے کافی دیر خاموشی چھانے کے بعد پھر توحید کی پردہ غائب سے آواز آئی حسین اب جو قربانی مانگنے لگا ہوں پوری کربلا ایک طرف یہ قربانی ایک طرف حسین سوچ کے جواب دینا سبلا نبی کی عزت ہو شرابی کا دربار ہو ننگے سر شرابی کے دربار میں خطبہ توحید سنانا ہوگا جب رضا کی قربانی کا سوال آیا ہے تاریخ یہ کہہ دیا ہے کہ سید الشہداء کا سر جھک گیا ہے زہرا کے نام کا سر جھک گیا سر جھکنا تھا میں نے نشانہ ہلا کے کہا حسین گھبرا گیا ہے آواز نانا گھبرایا نہیں ہو فرمایا حسین پھر خاموش کیا ہے فرمایا نانا خاموش اس لیے ہو گیا ہوں میں تو مارا جاؤں گا اگر میں ہاں کہہ دوں تو پھر میری جگہ پہ یہ قربانی ادا کرنے کی ذمہ داری کون نبھائے گا اس لیے خاموش ہو گیا ہوں پیچھے سے ایک نجیب سی آواز آئی بابا ہاں کہہ دے میری جگہ پر میں سجاد حاضر ہوں پھر شام جانے بیمار جانے حضرکم اللہ مولا خود سے منظور کربلا کا میدان ہے زین العابدین کا شباب جب کربلا میں آیا ہے حسین کا بیٹا بیمار نہیں 22 سال کا جوان کڑیل جوان ہوتا ہے بیمار نہیں ہوتا سنو گے سجاد بیمار کب ہوا ہے
10 محرم کی شام کو جب حسین نے کہا ہے سجاد تلوار میرے حوالے کر، تو نے جنگ نہیں لڑنی، تو نے شام جانا۔ شام کا نام سننے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے 9 محرم کے دن کو خیام پہ حملہ کیا تھا۔ جب شمر فوج لے کے خیام کے دروازے پہ آیا ہے نا، خیموں کے پہرے پر چچا بھتیجا دونوں کھڑے تھے۔ میرے مولا غازی سید سجاد امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا اجازت دو جہاد کی، دشمن نے خیام کا گھیرا ڈال لیا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا عباس مسلمانوں کو جا کر ہماری طرف سے پیغام دو، آج کی رات رک جاؤ، ہم تم کو 1 رات سوچنے کی مہلت دیتے ہیں، تم ہم کو 1 رات عبادت کی مہلت دو۔ اور سجاد سے فرمایا سجاد تلوار میرے حوالے کر، تو نے جنگ نہیں کرنی، تیری منظر کربلا نہیں شام۔ شام کا نام سننے کے بعد غیرت اللہ نے ہاتھ جگہ پر رکھا ہے، خیمے میں واپس آیا ہے۔ باقر کی ماں سے رو کے کہا باقر کی ماں مجھے بستر بنا دے، مجھے بخار ہو۔ اس کے بعد سجاد کو ہوش نہیں آیا۔ میرے مولا سجاد کسی شہید کے وداع میں شامل نہیں ہو سکے، جو بھی آیا کوئی قدم چوم کے چلا گیا، کوئی پیشانی کا بوسہ لے کے چلا گیا۔ میرے مولا سجاد عالم غش میں تھے، کسی شہید کو وداع میں شامل نہیں ہو سکے۔ علی اکبر کی باری آئی، بیمار امام کے خیمے میں وداع کرنے کے لیے پیشانی کا بوسہ لیا، پھر قدموں کا بوسہ لیا، رو کر فرمایا بڑے بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، کل تو نے نانے کی دستار باندھنی ہے، پھر شام چلے جانا ہے، میں موت کی طرف تیار ہوں۔ سجاد آنکھ کھول، میں نے دوبارہ واپس نہیں آیا، کوئی آواز نہیں آئی۔ جناب بابا خاتون امام باقر میرے مولا کی خدمت پر محمود تھے۔ علی اکبر نے رو کر فرمایا بھجائی ماں، بھیا سجاد کی طبیعت کا کوئی حال سناؤ۔ بی بی نے رو کر فرمایا علی اکبر نہ آنکھ کھولتا ہے نہ کسی بات کا جواب دیتا ہے، بڑی کوشش کی ہے ہوش میں نہیں آتا، کبھی کبھار ایک لمحے کے لیے جب تھوڑی سی دیر کے لیے افاقہ ہوتا ہے، بے ساختہ زبان سے کسی شام کا نام نکلتا ہے، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا سلام ہو میرے مولا، تیری غیرت کو میرا سلام، میں دارین قربان کر دوں سجاد تیری غیرت پر۔ کائنات کا وہ غیور امام منصب امامت سنبھالنے کے بعد جس شریعت کا پہلا مسئلہ جو پوچھا گیا وہ پردے کا تھا۔ قیام جل گئے ہیں، ننگے سر پھٹیاں سامنے کھڑی ہیں، سورج ابھی نیزے پر باقی ہے، اوپر 11 کا چاند ظاہر ہونے والا ہے۔ دریاں مسل کے بیوی نے کہا سجاد جاگ میرا لال، پھٹیاں شریعت کا مسئلہ پوچھنے آئے، جاگ میرا وقت کے امام، میرے سر پر رضا نہیں ہے، خیمے جل گئے ہیں، بتا جل کے مر جائیں یا بہر چلی جائیں۔ غیرت کے امام نے آنکھ کھولی، سامنے پھپھیوں کا سر ننگا نظر آیا، کربلا کی ریت اٹھا کے پھپھی کے بالوں میں ڈال کے فرمایا پھپھی اماں تیرے پردے کے لیے میرے پاس کربلا کی خاک کے سوا کچھ نہیں بچا، علیکم بالصحرا، کربلا کی ریت کے ساتھ بالوں کا پردہ بناؤ، مسلمانوں کی نظروں سے دور کہیں صحرا میں چلی جاؤ۔ اس کے بعد سید سجاد نے غیرت کے امام نے سر جھکایا شام تلک، پھر سجاد نے سر نہیں اٹھایا۔ کیسے سر اٹھاتا؟ دائیں دیکھتا تو پھپھیوں کے سر نظر آتے، بائیں طرف دیکھتا ماہوں کے سر نظر آتے۔ ہاں میں قربان جاؤں، میرے مولا علی کا لقب ہے اسد اللہ، ہر مومن ازادار جانتا ہے علی کا لقب اسد اللہ ہے، اور سجاد بھی علی ہے، علی زین العابدین پورا نام ہے، لیکن لقب ہے غیرت اللہ، دادا بھی علی
پوتا بھی علی، دادے کا لقب اسد اللہ، پوتے کا لقب غیرت اللہ۔ قدرت کا قانون یہی ہے، قدرت جب کسی کا امتحان لیتی ہے تو اس کا کمال دیکھ کے لیتی ہے۔ غیرت اللہ کا کمال دیکھ کے قدرت نے جو امتحان لیا وہ یہی تھا۔ باقی ہاشمیوں کے حصے میں آئی تلوار، سجاد کے حصے میں آئی مہار۔ جن کے حصے میں تلوار آئی وہ ایک بار قتل ہوئے، دکھوں سے جان چھوٹ گئے۔ جس کے حصے میں مہار آئی، ہر چوک ہر موڑ پہ سجاد قتل ہوا ہے۔ ہر موڑ پہ صرف ایک ہی سوال مسلمان سے کرتا رہا ہے، مسلمانوں مجھے چادریں دو، میرے ساتھ تطہیر کی وارث۔ جس کو تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے، ہر موڑ پہ سجاد زینب کی ندا مانگ۔ یہ تھی سجاد کی بیماری جو 40 سال سید کو رلا گئی۔ کربلا کے بعد 40 سال میرا امام زندہ رہا ہے۔ کربلا کا پہلا زوار جس کا پرسہ دینے کے لیے آج آپ جمع ہوئے۔ کربلا کے 5 سال کے بعد میری آقا زادی شام چلی گئی تھی، پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئی۔ جب بی بی شام گئی ہے تو بی بی فضہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ کربلا کے کتنے سال بعد؟ 5 سال۔ سجاد پاک کربلا کے بعد کتنے سال زندہ رہے ہیں؟ 40 سال۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 35 سال۔ پھوپھی کو دفن کرنے کے بعد سجاد وطن پہ واپس آیا ہے، لیکن فضہ وطن پہ واپس نہیں آئی۔ فضہ کا نام میں نے اس لیے ہے، آج سیدوں کا ایک قضیہ نہیں 2 قضیے ہو گئے ہیں۔ فضہ شام میں میری آقا زادی کی قبر پہ وہیں پہ رک گئی۔ 35 سال بیٹی دی ہے مسافرہ شام بی بی کی قبر پر۔ حالانکہ بی بی کے 4 بیٹے مدینے میں آباد تھے، رہتے تھے، لیکن بی بی وطن نہیں آئی۔ 5 نمازیں، نوافل، قرآن کی تلاوت، مسافروں کو پانی پلانا، کربلا والوں کی یاد میں آنسو بہانا۔ 35 سال فضہ کے شام گزر گئے، سجاد کے مدینے میں گزر گئے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے فضہ کی حالت یہ ہو گئی تھی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 25 سال برابر بی بی فضہ نے قرآن کے سوا کوئی کلام نہیں کیا۔ کوئی مسافر، کوئی راہی، کوئی شامی بی بی سے کلام کرتا، بی بی جواب میں قرآن کی وہ آیت پڑھتی جس آیت میں اس کی بات کا جواب۔ 35 سال فضہ کے شام گزر گئے، سجاد کے مدینے میں گزر گئے۔ وہ بھی کربلا والوں کی یاد میں روتی رہی، سجاد بھی کربلا والوں کی یاد میں روتا رہا۔ تقدیر نے لکھا یہی تھا، جس دن سجاد کو زہر ملی ہے اسی دن فضہ کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ فضہ کا آخری وقت قریب ہے۔ آلیہ کی قبر کے اوپر بی بی لیٹ گئی ہے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، میری آقا زادی میرا آخری وقت قریب ہے، لیکن تیرا سجاد نہیں آگا۔ میری آقا زادی مجھے تو کوئی نہ کوئی دفن کر دے گا، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ ساری زندگی سادات کی نوکری کی ہے فضہ نے، لیکن فضہ کو نہ سادات کے در کا کفن ملا، نہ کوئی سید فضہ کے جنازے پر آیا۔ دنیا تانے دے گی تمہارے گھرانے کو۔ ادھر مدینے میں حالت یہ ہے، میرے ضعیف امام کو زہر ملنے کے بعد سفید ریش کا رنگ گلابی ہو گیا۔ میرا بیمار امام بستر بیماری کے اوپر اشارے کے ساتھ نماز پڑھتا، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام بستر کے نیچے 2 زانو ہو کر بیٹھے ہیں، خون کی الٹی آتی ہے، ہاتھوں میں بابے کا خون سنبھالتے ہیں۔
फिसक के आवाज सजाद के कानों पर पड़ी आवाज देकर कहा बाकर मुझे छोड़ दे शाम जा तेरी मौसम पर आखिरी वक्त आ गया है बाबा इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं फरमाया सजाद मेरा बाकर मेरी निभ जाएगी कल शाम जाऊं बाकर सजाद में आया है सलाम वालेकुम सलाम सजाद आ गया है दादी अम्मा सजाद नहीं बाकर वो बाकर तेरा बाबा क्यों नहीं आया दादी अम्मा माफ करना मजबूरी बन गई है मेरे बाबे को जहर मिल गई है दुनिया वाले कहते हैं किसी का एक जवान बेटा मारा जाए ना लोग कहते हैं जब से इसका बेटा कत्ल हुआ है बस खत्म हो गया है बस जिंदगी के दिन गिन रहा है जिसका एक बेटा मारा जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जिंदगी के दिन मुश्किल से पूरा करता है जिसने एक दिन में 72 जनाजे देखो बताओ उसने 40 साल जिंदगी के कैसे काटे होंगे जिसके जिगर को शाम खा गई थी जहरना भी करते सजाद बचने वाला है नहीं था रो के कहा दादी माफ करना मेरे दर बाबे को जहर मिल गई है इधर सैयद सज्जाद का कजिया हुआ शाम में फिजा का इंतकाल हो गया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सभी तैयार है दरिया अज़ादार बाकर एक मजबूर शाम में अकेला खड़ा है शाम में कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था मदीने में हुकूमत के पहरे थे उठाने के लिए कोई साथी साथ देने वाला नहीं था अकेले सजाद मजबूर बकिया के अंदर कब्र बना के अकेले बाबे को उठा के रात के तरीके में करबला के अज़ादार को दफन किया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सय्यदना वल्लज़ीना ज़लमू इला मुनक़लिबून वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीना मेरे मालिक हमारी इस खलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा मेरे मालिक हमारे सगीरों को कबीरा गुनाह माफ फरमा मेरे मालिक हमारे वालिदैन के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ